کیا تمہاری بھوک ختم ہو گئی انسان کی بچی؟ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بہت دور کسی گہری کھائی سے بول رہا ہو، مگر الفاظ میرے کانوں میں نہیں، سیدھا میرے دماغ کے اندر گونج رہے تھے۔ ہوا ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی اور پیپل کے ہزاروں پتے جو ابھی خاموشی سے لرز رہے تھے بالکل ساکت ہو گئے۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میری سانس میرے سینے میں اٹک گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں ابھی گرم سموسے کا ادھ کھایا ٹکڑا تھا، وہ ٹکڑا جس کے لیے میں پچھلے 24 گھنٹوں سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ اوپر درخت کی سب سے اونچی شاخ پر اندھیرے میں لپٹا ایک سایہ تھا، ایک ایسا سایہ جو رات سے زیادہ کالا تھا، اور اس سائے کے بیچوں بیچ 2 سرخ انگارے دہک رہے تھے۔ وہ آنکھیں تھیں اور وہ مجھے ہی گھور رہی تھیں۔ میں چیخنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں وہیں پتھر کی بنی بیٹھی رہی اور وہ آواز دوبارہ گونجی، اس بار زیادہ قریب، جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہو، وہ جو صدیوں سے تم جیسے آنسو دیکھتا آ رہا ہے۔ میرا نام سکینہ ہے اور میری کوئی کہانی نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی گھر نہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، خود کو اسی گاؤں کی گلیوں میں لوگوں کے رحم و کرم پر پایا۔ ماں باپ، بہن بھائی، یہ سب نام میرے لیے صرف لفظ تھے جن کا مطلب مجھے کبھی معلوم نہیں ہوا۔ میری دنیا ان لوگوں کے گھروں سے پھینکے گئے ٹکڑوں، ان کی حقارت بھری نظروں اور ان کی چبھتی ہوئی باتوں تک محدود تھی۔ روز مرنا اور روز جینا، یہی میری زندگی تھی۔ میں خود ہی روتی، خود ہی چپ ہو جاتی، کیونکہ میرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری کل کائنات یہ میری دھات کی پلیٹ تھی جس میں میں دن بھر لوگوں کے دروازوں سے بچا ہوا کھانا جمع کرتی تھی، مگر آج کا دن الگ تھا۔ آج قیامت کی گرمی تھی اور لوگوں کے دل بھی سورج کی طرح تپ رہے تھے۔ جس دروازے پر بھی گئی دھتکار ہی ملی۔ کسی نے کہا بھاگو یہاں سے، کسی نے کہا کام کاج کیوں نہیں کرتی، مرتی کیوں نہیں۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے کام مانگا تھا، مگر لوگوں کو ایک یتیم لاوارث لڑکی کو کام دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ وہ کہتے تھے کل کو ہمارے گھر میں چوری ہو گئی تو کس کو پکڑیں گے، تمہارا تو کوئی والی وارث ہی نہیں۔ میں بس سر جھکا کر واپس آ جاتی۔ آج میری پلیٹ سارا دن خالی رہی۔ سورج ڈوب گیا اور میرے پیٹ میں بھوک کے انگارے دہکنے لگے۔ میرا جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ گاؤں کے آخر میں جہاں آبادی ختم ہوتی تھی، یہ پرانا، صدیوں پرانا پیپل کا درخت تھا۔ گاؤں والے اس درخت کے پاس دن میں بھی آنے سے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس درخت پر جنوں کا بسیرا ہے، شاہی جنوں کا ٹھکانہ ہے جو رات کو نکلتے ہیں اور انسانوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میرے لیے یہ باتیں بے معنی تھیں۔ انسان جنوں سے زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔ جن تو صرف کہانیوں میں ڈراتے تھے، انسان تو مجھے روز جلاتے، روز مارتے تھے۔ یہ درخت میرا واحد ٹھکانہ تھا، کیونکہ یہاں مجھے کوئی تنگ کرنے نہیں آتا تھا۔ یہاں میں کھل کر رو سکتی تھی۔ میں درخت کی جڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، خالی پلیٹ کو گھٹنوں پر رکھے، اور میرے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ بھوک اتنی شدید تھی کہ مجھے لگ رہا تھا میری آنتیں ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں۔ مجھے آج صبح حلوائی کی دکان سے آتی سموسوں کی خوشبو یاد آ گئی۔ کیسی گرم مسالے دار خوشبو تھی۔ مجھے صرف ایک سموسہ چاہیے تھا۔ میں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ جی، بس ایک۔ میرا آنسو زمین پر گرا اور اسی لمحے ہوا رک گئی۔ پیپل کے پتوں کی سرسراہٹ جو ہمیشہ ایک مدھم شور برپا کیے رکھتی تھی، ایک دم خاموش ہو گئی۔ ایک عجیب ناقابل بیان سناٹا چھا گیا، اور پھر اوپر کسی کے ہلنے کی آہٹ آئی۔ میں نے ڈر کر سر اٹھایا، مگر وہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ اپنی قسمت پر رونے لگی۔ اچانک ٹھک کی ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے کسی نے کوئی چیز میرے سامنے رکھی ہو۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ میرے سامنے میری خالی پلیٹ کے عین پاس ایک اور پلیٹ پڑی تھی، ٹھنڈی، چاندی جیسی چمکتی ہوئی، اور اس میں 4 تازہ گرم سموسے رکھے تھے۔ ان سے بھاپ اٹھ رہی تھی، اور وہی مسالے دار خوشبو جو میں صبح سے سوچ رہی تھی میری ناک سے ٹکرائی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ دائیں بائیں پیچھے کوئی نہیں تھا۔ دور دور تک ہو کا عالم تھا۔ یا اللہ، یہ کہاں سے آئے؟ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا یہ جنوں کا ہی کرم ہے، شاید وہ مجھے لالچ دے کر مارنا چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف بھوک تھی جو کسی بھی خوف سے بڑی تھی۔ میرے ہاتھ خود بخود آگے بڑھے، وہ کانپ رہے تھے۔ میں نے ایک سموسہ اٹھایا، وہ سچ میں گرم تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پہلا نوالا لیا۔ جیسے ہی وہ نوالا میرے حلق سے نیچے اترا، میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ یہ خوشی کے تھے یا ڈر کے میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے جلدی جلدی پورا سموسہ کھا لیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ میں جانوروں کی طرح کھا رہی تھی۔ مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں یا کیا کر رہی ہوں۔
جب آخری سموسہ ختم ہوا اور میں نے پیٹ بھر کر سانس لی، تب مجھے دوبارہ اس سناٹے کا احساس ہوا، اور تب پیپل کی شاخیں پھر سے ہلنے لگیں۔ کیا تمہاری بھوک ختم ہو گئی انسان کی بچی؟ آواز بادلوں کی گرج جیسی تھی، مگر نرم، دل کو چھو لینے والی۔ یہ وہی آواز تھی جس نے مجھے شروعات میں خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اوپر دیکھا۔ دھند اور پتوں کے بیچ وہ قداور سایہ اب واضح ہو رہا تھا۔ وہ شاخ پر لیٹا ہوا تھا، شاہی انداز میں، اور اس کی سرخ آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں، مگر ان آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، ایک عجیب سا سکون، ایک ہزاروں سال پرانا تجسس تھا۔ آپ کون ہیں؟ میری آواز بمشکل نکلی۔ وہ جو صدیوں سے تم جیسے آنسو دیکھتا آ رہا ہے، سائے نے جواب دیا۔ وہ ہلا اور مجھے لگا جسے پورا درخت لرز گیا ہے۔ ڈر اور حیرت نے میری زبان گنگ کر دی تھی۔ مجھے بھاگ جانا چاہیے تھا، چیخنا چاہیے تھا، مگر میں وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے سموسہ چاہیے تھا، آپ نے دے دیا، شکریہ۔ یہ الفاظ میرے منہ سے خود بخود نکل گئے۔ مجھے نہیں معلوم میں نے ایک جن کا شکریہ کیوں ادا کیا۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا، وہ سایہ مسکرایا۔ میں نے مسکراہٹ دیکھی نہیں، مگر میں نے اسے محسوس کیا۔ ہوا میں ایک ٹھنڈی میٹھی خوشبو پھیل گئی، جیسے چمیلی کے پھول ایک دم برف میں جم گئے ہوں۔ شاہی درباروں میں کسی نے مجھ سے آج تک شکریہ نہیں کہا۔ تم پہلی ہو، وہ بولا، اور اس کی آواز میں حیرت تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا، وہ سرخ سے نیلی ہو گئیں، جیسے دو ستارے اندھیرے میں چمک رہے ہوں۔ میں نے کیا کیا؟ میں تو صرف بھوکی تھی۔ تم نے وہ کیا جو کوئی نہیں کرتا، اس نے جواب دیا۔ تم نے سچے دل سے مانگا اور سچے دل سے شکریہ کہا۔ انسان لالچی ہوتے ہیں سکینہ، وہ مانگتے ہیں اور جب مل جائے تو اور مانگتے ہیں، وہ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اسے میرا نام کیسے معلوم تھا؟ میرا خوف واپس لوٹ آیا۔ میں اٹھ کر بھاگنے کے لیے مڑی۔ رکو، اس نے حکم دیا۔ میں وہیں جم گئی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی آواز نرم ہو گئی۔ میرا نام شہنشاہ رافع ہے۔ میں اس درخت، اس زمین اور اس کے نیچے چھپی دنیا کا مالک ہوں۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تمہیں کچھ دینا ہے۔ میں نے تمہارے آنسو دیکھے ہیں، وہ بہت سچے تھے۔ مجھے جانے دیں پلیز، میں نے التجا کی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اس نے پوچھا۔ اس دنیا کا، جہاں تمہیں ایک سموسے کے لیے رونا پڑتا ہے، جہاں لوگ تمہیں جانور سے بدتر سمجھتے ہیں، یا میرا ڈر جس نے تمہاری خواہش پوری کی؟ میں خاموش رہی۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رافع نے ایک لمبی سانس لی اور مجھے لگا جیسے ہوا میں سردی بڑھ گئی ہے۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ آج کے بعد پھر کبھی تمہیں کوئی بھوک، کوئی سردی نہیں چھو سکتی، اگر میں کہوں کہ تمہیں دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، تو کیا تم میری دنیا میں آؤ گی؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ میں انسان ہوں، میں جنوں کی دنیا میں کیسے رہوں گی؟ میں نے سر جھکا کر پوچھا۔ رافع ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس سے پیپل کے پتے کانپ گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے بھوک صرف انسانوں کی ہوتی ہے؟ ہم جن بھی ترستے ہیں سکینہ۔ ہم طاقت، دولت اور صدیوں کی زندگی کے لیے نہیں ترستے، ہم کسی ایک سچے دل کی چاہ کے لیے ترستے ہیں، ایک ایسے دل کے لیے جو لالچ سے پاک ہو، جو شکر کرنا جانتا ہو۔ اس نے شاخ سے اپنا ہاتھ نیچے لٹکایا۔ وہ ایک سایہ تھا، مگر اس سائے کی انگلیاں واضح تھیں۔ وہ میرے چہرے سے صرف چند انچ دور تھا۔ بولو سکینہ، اس نے سرگوشی کی۔ کیا تمہیں ایک وقت کا سموسہ چاہیے یا پوری سلطنت؟ کیا تمہیں اس گندی زمین پر رینگنا ہے یا میرے ساتھ آسمانوں پر حکومت کرنی ہے؟ میری نظریں اس کے سائے والے ہاتھ اور پھر زمین پر پڑی، اس خالی پلیٹ پر گئی۔ میری زندگی میں آج تک کسی نے مجھے کوئی انتخاب نہیں دیا تھا۔ آج ایک جن مجھے ایک نئی دنیا کی پیشکش کر رہا تھا۔ بولو، رافع نے پھر کہا۔ اس کی نیلی آنکھیں مجھے پکار رہی تھی۔ کیا تم میری بھوک کا جواب بنو گی؟ اس کا سایہ دار ہاتھ اب بھی میری طرف بڑھا ہوا تھا، اندھیرے میں ایک وعدے کی طرح چمکتا ہوا۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک جو میں جانتی تھی، بھوک، ذلت اور تنہائی کا، دوسرا یہ اجنبی خوفناک راستہ جو ایک جن کی سلطنت تک جاتا تھا۔ اس کی پیشکش میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ کوئی بھوک نہیں، کوئی سردی نہیں، صرف عزت۔ میں نے اپنی مٹی سے بھری انگلیوں کو دیکھا، پھر اس کے شاہی سائے کو۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں تم لوگوں جیسی نہیں ہوں۔ تم ہم جیسی ہی ہو۔ رافع کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی آئی۔ تم بھی بھوکی ہو سکینہ،
بس تمہاری بھوک جسم کی ہے اور میری روح کی۔ تم ایک سچے دل کی تلاش میں ہو اور میں بھی۔ اگر میں نے انکار کر دیا تو؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کی چمک ایک لمحے کے لیے ماند پڑی۔ ہوا میں جو چمیلی کی خوشبو تھی وہ ایک دم کڑوی ہو گئی۔ تو پھر یہ سموسے تمہارا آخری کھانا ہوں گے، اس نے سرد مہری سے کہا۔ کل رات کی سردی تمہیں مار دے گی، یا شاید کل صبح کوئی انسان تمہیں کچل کر گزر جائے گا۔ تمہارے آنسوں کی اس پیپل کے نیچے کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ تم مر جاؤ گی انسان کی بچی، اور کوئی تمہارا نام بھی نہیں جانے گا۔ اس کی سچائی نے مجھے جکڑ لیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، میری موت پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ اور تم مجھے کیوں منتخب کر رہے ہو؟ میں نے آخری سوال پوچھا۔ کیونکہ تم نے شکریہ کہا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم نے اس وقت شکریہ کہا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا سوائے بھوک کے۔ تم نے لالچ نہیں کیا، تم نے صرف اپنی ضرورت مانگی۔ یہی وہ سچائی ہے جس کے لیے ہم جن زادے صدیوں سے ترستے ہیں۔ اب بولو، میری دنیا میں آؤ گی؟ میں نے ایک لمبی کانپتی ہوئی سانس لی۔ میں نے اپنی خالی پلیٹ کو دیکھا اور پھر اس کی طرف۔ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا اور پانے کے لیے ایک پوری سلطنت تھی۔ میں نے اپنا مٹی بھرا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی، میں نے فیصلہ کر لیا۔ جس لمحے میری انگلیوں نے اس کے سائے کو چھوا، میری دنیا ختم ہو گئی۔ یہ ایسا تھا جیسے کسی نے کائنات کا بٹن بند کر دیا ہو۔ پیپل کے درخت نے ایک چیخ ماری، ایک ایسی دل دوز آواز جیسے ہزاروں بوڑھی عورتیں ایک ساتھ رو پڑی ہوں۔ زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نہیں کھسکی، وہ پھٹ گئی۔ درخت کی جڑیں جو صدیوں سے سو رہی تھی کالے سانپوں کی طرح جاگ اٹھی اور انہوں نے زمین کو چیر دیا۔ میرے پیروں کے نیچے ایک سنہری مگر برف جیسی ٹھنڈی دھند کا بھور بن گیا۔ میں چیخی مگر میری آواز میرے حلق میں ہی جم گئی۔ رافع کا ہاتھ اب سایہ نہیں رہا تھا۔ اس نے لوہے کی گرفت کی طرح میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ نہیں، مجھے جانے دو، میں چلائی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بھنور مجھے اندر کھینچ رہا تھا۔ میں گر رہی تھی مگر نیچے نہیں، میں زمین کے اندر ان جڑوں کے ساتھ کھینچ رہی تھی۔ یہ ایک خوفناک سفر تھا۔ مجھے ہر طرف سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی، ہزاروں لاکھوں آوازیں جو میری زبان نہیں بولتی تھی۔ وہ خوشی سے چیخ رہی تھی، نیا خون، نئی روشنی، ملکہ آ گئی۔ مجھے اپنی پرانی زندگی کی بو آ رہی تھی، اس گرم سموسے کی خوشبو، مٹی کی خوشبو، یہ سب اب جل رہی تھی۔ میرا جسم، میرے پھٹے پرانے کپڑے، سب کچھ جیسے تیزاب میں جل رہا تھا۔ مجھے لگا میری ہڈیاں پگھل رہی ہیں، میری جلد ادھڑ رہی ہے۔ یہ ایک ناقابل برداشت تکلیف تھی۔ میں مر رہی تھی، میں جانتی تھی میں مر رہی تھی۔ تم مر نہیں رہی سکینہ، رافع کی آواز میرے دماغ کے اندر گونجی، حالانکہ وہ میرے ساتھ نہیں گر رہا تھا۔ تم پیدا ہو رہی ہو۔ اور پھر اندھیرا چھا گیا، اتنا گہرا، اتنا مکمل اندھیرا کہ مجھے لگا میں اندھی ہو گئی ہوں۔ کافی دیر بعد جب مجھے لگا کہ میں اس اندھیرے کا حصہ بن گئی ہوں، مجھے روشنی نظر آئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میں کھڑی تھی۔ میرے پاؤں کے نیچے زمین نہیں تھی بلکہ بادلوں جیسی نرم، ہلکی نیلی دھند تھی جو میرے ٹخنوں سے لپٹ رہی تھی۔ میں نے سانس لینے کی کوشش کی اور حیران رہ گئی۔ ہوا جو میرے اندر گئی وہ چمکتی تھی، جیسے میں نے ستارے نگل لیے ہوں۔ یہ دنیا خاموش تھی مگر اس خاموشی میں ایک شور تھا۔ یہاں کا آسمان نہیں تھا، اس کی جگہ ایک لامتناہی نیلا نور پھیلا ہوا تھا جو ہر چیز کو روشن کر رہا تھا، مگر اس روشنی میں گرمی نہیں، صرف ٹھنڈک تھی۔ یہاں کے درخت کالے شیشے کے بنے تھے اور ان کے پتے جب ایک انجانی ہوا سے ٹکراتے تو موسیقی نہیں بلکہ ٹوٹتے ہوئے کانچ کی آواز آتی۔ زمین پر جو سائے تھے وہ بے جان نہیں تھے، وہ ہل رہے تھے، وہ سانس لے رہے تھے، جیسے ہزاروں مخلوقات زمین پر رینگ رہی ہوں۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو نہیں تھی بلکہ اوزون، گیلے پتھروں اور کسی تیز میٹھی خوشبو کا سنگم تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میرے وہ پھٹے پرانے کپڑے غائب ہو چکے تھے، ان کی جگہ ایک ہلکے نیلے رنگ کے لباس نے لے لی تھی جو کپڑا نہیں تھا بلکہ دھواں لگتا تھا، جو میرے جسم کے گرد رقص کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دیکھے، میری جلد سفید ہو گئی تھی، چاند کی روشنی کی طرح، اور میرے ناخن جو ٹوٹے ہوئے تھے اب لمبے، نوکیلے اور کالے شیشے کی طرح چمکدار تھے۔ میں نے اپنے چہرے کو چھوا، وہ ہموار، سخت اور برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ یہ کہاں آ گئی ہوں میں؟ میری آواز مجھے خود اجنبی لگی، وہ اب اتنی کمزور نہیں تھی، اس میں ایک گونج تھی۔ میری سلطنت میں، وہی آواز گونجی، مگر اس بار وہ درخت کے اوپر سے نہیں بلکہ میرے سامنے سے آئی تھی۔ شاہ جنزاد رافع میرے سامنے کھڑا تھا۔ اب وہ دھند میں لپٹا سایہ نہیں تھا، وہ حقیقی تھا، اتنا حقیقی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔
اس کا قد کسی بھی انسان سے کہیں زیادہ تھا۔ اس کا لباس چاندی کی زنجیروں سے بنا تھا جو اس کے جسم پر رینگتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب نیلا نور جل بجھ رہا تھا اور اس کے سیاہ بالوں پر ایک ہلکی سی چمکتی پگ تھی، جیسے کسی نے چاند کا ٹکڑا اس کے سر پر سجا دیا ہو۔ وہ طوفان کی طرح حسین تھا اور طوفان کی طرح ہی خوفناک۔ یہ تمہاری دنیا ہے سکینہ، اس نے میرے قریب آتے ہوئے کہا۔ اب تم انسان نہیں رہی، میں نے تمہیں اپنے سایوں سے چھو کر بدل دیا ہے۔ میرا جسم اتنا ہلکا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے نہ بھوک محسوس ہو رہی تھی، نہ سردی، نہ درد، کیونکہ تم اب روشنی اور سائے کے بیچ کی مخلوق ہو، رافع نے مسکرا کر کہا، اور اس کی مسکراہٹ سے شیشے کے درختوں پر پتے لرز اٹھے۔ تم میرا وعدہ ہو، میری بھوک کا جواب۔ اس نے پھر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس بار یہ سایہ نہیں تھا، یہ ایک حقیقی خوبصورت مگر سرد ہاتھ تھا۔ میری ملکہ بنو سکینہ، اس سلطنت کی رانی جہاں کوئی آنسو نہیں گرتا، صرف یادیں جنم لیتی ہیں۔ میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ ان میں محبت نہیں تھی، ان میں صدیوں پرانی ملکیت تھی، ایک ایسی خواہش جو ہر چیز کو جلا سکتی تھی۔ مگر میرے پاس کیا تھا؟ میں نے اپنی پرانی زندگی کو یاد کیا اور پھر اس نئی خوفناک مگر شاہی دنیا کو دیکھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے سرد ہاتھ میں دے دیا۔ جس لمحے میری جلد نے اس کی جلد کو چھوا، پوری سلطنت لرز گئی۔ میرے پاؤں کے نیچے دھند چیخ اٹھی، آسمان پر نیلا نور ایک دم گہرا ہو گیا اور فضا میں بادلوں کی گرج نہیں بلکہ ہزاروں تلواروں کے ٹکرانے کی آواز گونجی۔ ہمارے سامنے جہاں کچھ نہیں تھا، اب ایک سیاہ قلعہ زمین سے ابھر رہا تھا۔ اس کے دروازے آسمان کو چھو رہے تھے۔ دروازے خود بخود ایک تیز چیخ کے ساتھ کھل گئے۔ اندر روشنی نہیں، اندھیرا تھا، ایک بہت بڑا دربار جس کی چھتیں نظر نہیں آتی تھیں، اور وہاں صفوں میں سینکڑوں جنزاد کھڑے تھے۔ وہ رافع کی طرح خوبصورت نہیں تھے، وہ لمبے سوکھے سائے تھے، اور ان کی آنکھیں، ان سب کی آنکھیں سفید تھیں، ان میں کوئی پتلی نہیں تھی۔ وہ صرف سفید دودھیا آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ جب ہم نے اندر قدم رکھا تو ایک اجتماعی سرگوشی ابھری، جیسے ہزاروں سانپ ایک ساتھ پھنکار رہے ہوں۔ انسان، یہ ایک انسان کو لایا ہے، مٹی کی خوشبو، یہ ناپاک ہے۔ میں نے خوف سے رافع کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ سائے مجھے زندہ کھا جائیں گے۔ رافع رکا، اس نے میری طرف نہیں دیکھا، اس کی نظریں اپنے دربار پر تھیں۔ خاموش! اس کی آواز ایک دھماکے کی طرح گونجی، جس سے شیشے کے قلعے کی دیواریں لرز گئیں۔ ایک لمحے میں وہ تمام سرگوشیاں بند ہو گئیں۔ ایسی خاموشی چھا گئی کہ مجھے اپنے نئے ٹھنڈے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ ایک سایہ جو باقیوں سے زیادہ قداور تھا آگے بڑھا۔ اس کی سفید آنکھوں میں غصہ تھا۔ شاہ عالی، اس نے جھک کر کہا، لیکن اس کی آواز میں زہر تھا۔ ہماری سلطنت کے قوانین آپ جانتے ہیں۔ ایک انسان، وہ بھی ایک بھکاری، ہماری ملکہ کیسے بن سکتی ہے؟ یہ سایوں کی توہین ہے۔ رافع نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، میں قوانین جانتا ہوں الغول۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر الغول کی طرف۔ اور آج میں نیا قانون بنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ الغول کچھ سمجھ پاتا، رافع نے صرف اس کی طرف دیکھا، صرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں سے ایک شعاع نکلی اور الغول سے ٹکرائی۔ الغول چیخا، مگر اس کی آواز نہیں نکلی، وہ وہیں جم گیا۔ اس کی سفید آنکھوں میں اب ناقابل یقین خوف تھا۔ پھر وہ پگھلنے لگا جیسے موم پگھلتا ہے۔ اس کا سایہ دار وجود سکڑنے لگا، زمین پر ایک سیاہ دھبے میں تبدیل ہوتا گیا، اور پھر وہ دھبا ہی غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ دربار میں موت کا سناٹا تھا، کوئی ہل بھی نہیں رہا تھا۔ رافع نے مجھے، جو خوف سے کانپ رہی تھی، کھینچ کر اپنے ساتھ تخت کی طرف بڑھایا جو کالے پتھر سے بنا تھا۔ شاہ رافع کی ملکہ کو خوش آمدید، اس نے خود ہی اعلان کیا، اور تب جیسے کسی نے حکم دیا ہو، وہ سینکڑوں سفید آنکھوں والے جنزاد ایک ساتھ جھک گئے، ان کے سر فرش سے لگ گئے۔ شاہ رافع کی ملکہ کو خوش آمدید، وہ سب ایک آواز میں بولے، مگر اس آواز میں کوئی زندگی نہیں تھی، صرف خوف تھا۔ شاہی دربار کی چھتوں سے جو نظر نہیں آ رہی تھی، نیلے شعلے نہیں بلکہ متحرک زندہ سائے نیچے اترنے لگے۔ وہ میرے گرد رقص کرنے لگے، اور پھر وہ ایک دوسرے میں مل گئے۔ انہوں نے ایک تاج کی شکل اختیار کر لی، اور وہ تاج دھیرے سے میرے سر پر آ گرا۔ یہ تاج ٹھنڈا تھا، برف سے بھی زیادہ۔ یہ روشنی یا سونے سے نہیں بنا تھا،
یہ متحرک سایوں سے بنا تھا جو میرے بالوں میں رینگ رہے تھے، میری جلد پر سرد محسوس ہو رہے تھے۔ رافع نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے جھک کر میرا ہاتھ چوما۔ اب تم صرف سکینہ نہیں، اس نے اعلان کیا، اور اس کی آواز پورے دربار میں گونجی۔ تم ملکہ سائے ہو، جو روشنی اور تاریکی دونوں کی ماں ہے۔ میں اس کالے تخت پر بیٹھی، اپنے سر پر زندہ سایوں کا تاج پہنے، سینکڑوں خوفزدہ جنوں کے سامنے، اور مجھے احساس ہوا کہ میری بھوک ختم ہو چکی تھی، مگر ایک نئی، اس سے کہیں زیادہ گہری پیاس نے جنم لے لیا تھا۔ یہ پیاس طاقت کی نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، کچھ نامعلوم، کچھ ٹھنڈا۔ میرے اندر کی انسانیت کی آخری رمق اس پیاس سے خوفزدہ تھی۔ رافع جو میرے پاس کھڑا تھا، اس کی نیلی آنکھوں میں ایک اطمینان تھا، جیسے اس نے کوئی بہت پرانا ادھار چکا دیا ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ اٹھو، اس نے دربار میں گونجتی آواز میں کہا، اپنی نئی ملکہ کو سلام کرو۔ وہ سائے، وہ جنزات جو فرش پر سجدے میں گرے تھے، ایک ایک کر کے اٹھے۔ ان کی سفید آنکھوں میں اب بھی خوف تھا، مگر اس خوف کے ساتھ ایک گہری سرد نفرت بھی تھی، جو وہ مجھ سے، ایک سابقہ انسان سے کر رہے تھے۔ یہ اب صرف سکینہ نہیں، یہ ملکہ سائے ہے۔ رافع نے میرا ہاتھ اٹھا کر بلند کیا۔ اس کا سرد ہاتھ میرے نئے ہموار ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کا ہر حکم میرا حکم ہے، اس کی ہر خواہش میری خواہش ہے۔ جو اس کی توہین کرے گا، اس کا حشر الغول سے بدتر ہوگا۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی، کوئی سرگوشی نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ میں نے اپنے نئے ٹھنڈے جسم میں ایک طاقت محسوس کی، وہی پیاس۔ میں نے ان سب کی طرف دیکھا جو مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ جاؤ۔ میری آواز میرے اپنے کانوں کو اجنبی لگی۔ یہ گہری تھی، اور اس میں ایک گونج تھی، جیسے کوئی کنویں سے بول رہا ہو۔ ایک لمحے میں وہ سب غائب ہو گئے۔ وہ چل کر نہیں گئے، وہ بس ہوا میں تحلیل ہو گئے، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ پورا دربار خالی ہو گیا، صرف میں اور رافع اس کالے تخت کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ تمہارا محل ہے، رافع نے نرمی سے کہا اور مجھے بازو سے پکڑ کر تخت سے نیچے اتارا۔ یہ تمہاری سلطنت ہے۔ وہ مجھے اس شیشے کے قلعے میں لے کر گھوما۔ یہ انسانوں کے محل جیسا نہیں تھا۔ یہاں کوئی کھڑکیاں نہیں تھی، کیونکہ نیلا نور ہر دیوار سے خود پھوٹ رہا تھا۔ یہاں کوئی بستر نہیں تھے، کوئی باورچی خانے نہیں تھے، کوئی گرمائش نہیں تھی۔ ہر چیز کالے چمکدار پتھر اور جمی ہوئی دھند سے بنی تھی۔ راہداریوں میں قالین نہیں تھے، بلکہ زندہ سائے تھے جو رینگتے تھے اور میرے قدموں کے نیچے سے خود بخود ہٹ جاتے تھے۔ یہاں سب کچھ اتنا ٹھنڈا کیوں ہے رافع؟ میں نے پوچھا۔ میری آواز اس خالی پن میں گونج رہی تھی۔ کیونکہ گرمی جسم کی نشانی ہے ملکہ، اس نے ایک راہداری میں رک کر کہا، جہاں دیوار سے ایک آبشار گر رہی تھی، مگر وہ پانی نہیں، پگھلی ہوئی چاندی لگتی تھی۔ جسم فانی ہے سکینہ، وہ جلتا ہے، وہ مرتا ہے، وہ بھوکا ہوتا ہے۔ ہم لافانی ہیں، ہم سائے ہیں، اور سائے ہمیشہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ مگر میں کیا کروں گی؟ مجھے بھوک نہیں لگ رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تم اب انسانوں والے کام نہیں کرو گی۔ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ برف جیسے تھے۔ تم اب محسوس کرو گی، تم چاہو گی اور تم حکم دو گی۔ وہ مجھے ایک بڑے کمرے میں لایا۔ وہاں کوئی فرنیچر نہیں تھا سوائے ایک بڑے سیاہ آئینے کے۔ دیکھو، اس نے کہا۔ میں نے آئینے میں دیکھا اور میں چیخ پڑی۔ وہ میں نہیں تھی، وہ ایک مخلوق تھی، خوبصورت مگر خوفناک، لمبی، چاند جیسی سفید۔ اس کی آنکھیں اب کالی نہیں تھی، وہ نیلی ہو چکی تھی، رافع کی طرح، اور ان میں ستارے جل بجھ رہے تھے۔ اس کے سر پر وہ سایوں کا تاج کسی زندہ جانور کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ میں یہ نہیں ہوں۔ میں رو پڑی، مگر میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، صرف ایک ٹھنڈی روشنی نکلی۔ تم یہی ہو۔ رافع نے مجھے پیچھے سے تھام لیا۔ تم میری تخلیق ہو، تم میری ملکہ ہو، تم اس کائنات کی سب سے حسین مخلوق ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ جنوں کی دنیا میں وقت کا حساب الگ تھا۔ یہاں سورج نہیں نکلتا تھا، چاند نہیں ڈوبتا تھا، بس وہ نیلا نور کبھی گہرا ہو جاتا اور کبھی ہلکا۔ مجھے نہیں معلوم کتنے دن، کتنے مہینے یا کتنی صدیاں گزر گئیں۔ میں نے اس محل کو اپنا گھر ماننا شروع کر دیا۔ میرے حکم پر سائے بنتے اور بگڑتے تھے۔ جن ذات میری خدمت میں کھڑے رہتے، ان کی سفید آنکھوں میں وہی خوف اور نفرت جمی رہتی۔ میں نے ایک سایہ دار خادمہ کو روکنے کی کوشش کی۔ رکو، میں نے کہا، مجھے بات کرنی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ سایہ کانپنے لگا۔
اس کا کوئی چہرہ نہیں تھا، بس ایک دھندلا سا وجود تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز نہیں تھی۔ رافع اسی وقت وہاں نمودار ہوا، جیسے وہ میرے ہر خیال کو پڑھ سکتا ہو۔ یہ تم سے بات نہیں کر سکتے سکینہ، یہ صرف تمہارا حکم سن سکتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ کیا ان کی زبانیں نہیں ہیں؟ ان کی زبانیں صرف شاہی خاندان کے لیے ہیں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ یہ تمہاری رعایا ہیں، تمہاری دوست نہیں۔ میں حکم نہیں دینا چاہتی رافع، میں بات کرنا چاہتی ہوں، میں اکیلی ہوں، میں نے مایوسی سے کہا۔ تم اکیلی کیسے ہو؟ میں ہوں نا، اس نے مجھے اپنے قریب کیا۔ تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تم اس محل کی ہر چیز بدل سکتی ہو۔ تمہیں یہ دیواریں پسند نہیں، انہیں گرا دو۔ تمہیں یہ نیلا نور پسند نہیں، اسے سرخ کر دو۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے پورے محل کی روشنی سرخ ہو گئی، جیسے خون میں ڈوبی ہو۔ نہیں نہیں، اسے واپس نیلا کرو، میں گھبرا کر بولی۔ رافع ہنس پڑا۔ دیکھا، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ تم نے صرف ایک سموسے کی خواہش کی تھی اور میں نے تمہیں پوری سلطنت دے دی۔ تم خوش ہو نا میری ملکہ؟ میں خاموش ہو گئی۔ خوشی؟ یہ لفظ میری نئی زندگی میں بے معنی تھا۔ میں طاقتور تھی، میں لافانی تھی، میں ملکہ تھی، مگر میں خوش نہیں تھی۔ یہاں کسی کو بھوک نہیں لگتی تھی، مگر دل کی خلش کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن یا شاید ایک رات میں اپنے کمرے میں اس آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنی نیلی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ سکینہ، میں نے آئینے میں اپنے عکس سے سرگوشی کی۔ عکس نے مجھے واپس گھورا۔ وہ میں نہیں تھی، وہ ملکہ سائے تھی۔ اچانک مجھے ایک خوشبو یاد آئی، ایک تیز مسالے دار گرم خوشبو۔ مجھے یاد آیا وہ پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور صرف ایک سموسے کی خواہش تھی۔ مجھے وہ ذائقہ یاد آیا، وہ پہلا نوالا جو میں نے لیا تھا، جس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ خوشی کے آنسو تھے، وہ بھوک کی تکلیف، وہ لوگوں کی دھتکار، وہ سب کچھ مجھے یاد آ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس سرد کامل سلطنت سے زیادہ مجھے وہ نامکمل تکلیف دہ انسانی زندگی یاد آ رہی تھی۔ اس سلطنت میں سب کچھ تھا مگر کوئی احساس نہیں تھا۔ یہاں کوئی بھوک نہیں تھی تو کھانے کا مزہ بھی نہیں تھا۔ یہاں کوئی سردی نہیں تھی تو گرمی کا سکون بھی نہیں تھا۔ یہاں کوئی موت نہیں تھی تو زندگی کی قدر بھی نہیں تھی۔ رافع نے کہا تھا ہم جن بھی ترستے ہیں۔ وہ سچ کہتا تھا، مگر اس کی پیاس نے مجھے قید کر لیا تھا۔ مجھے وہ بھوک یاد آئی، وہ ایک سموسے کی شدید خواہش، اور مجھے لگا کہ وہ خواہش اس سلطنت کی مالکی سے زیادہ قیمتی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکلی۔ سائے والے محافظوں نے مجھے دیکھا مگر وہ میرے راستے سے ہٹ گئے۔ میرے سر کا تاج میرے غصے سے لرز رہا تھا۔ میں محل کے سب سے اونچے حصے کی طرف بھاگی، اس بالکنی کی طرف جس کے بارے میں رافع نے مجھے بتایا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر نیچے اندھیرا سمندر پھیلا ہوا تھا جس میں طوفان برپا تھا۔ وہ سائے تھے، شاید وہ روحیں جنہیں رافع نے سزا دی تھی۔ میں نے اس طوفان کو دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ ٹھنڈی چمکتی ہوئی ہوا میرے اندر گئی۔ رافع، میں جانتی تھی وہ یہیں کہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ وہ میرے پیچھے آ کھڑا ہوا، اس کا سایہ میرے سایہ دار لباس پر پڑ رہا تھا۔ تم پریشان ہو میری روشنی؟ اس نے کہا۔ میں اس کی طرف مڑی، میری نیلی آنکھوں میں شاید پہلی بار بغاوت تھی۔ رافع، مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ۔ حکم میری ملکہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگر میں انسانوں کی دنیا میں واپس جانا چاہوں تو؟ یہ الفاظ میرے منہ سے نہیں، میری روح کی گہرائیوں سے نکلے تھے، اور جس لمحے یہ اس ٹھنڈی نیلی فضا میں گونجے، سلطنت کی ہر چیز ساکت ہو گئی۔ وہ زندہ سائے جو راہداریوں میں رینگتے تھے وہیں جم گئے۔ شیشے کے درختوں سے آتی کانچ ٹوٹنے کی موسیقی ایک دم بند ہو گئی۔ بالکنی کے نیچے وہ اندھیرا سمندر جہاں ہزاروں روحیں چیخ رہی تھیں، اس میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے کائنات نے سانس روک لیا ہو۔ میرے پیچھے کھڑے رافع کے وجود سے اٹھنے والی ٹھنڈک اب صرف ٹھنڈک نہیں رہی تھی، وہ ایک برفانی طوفان کی وحشت میں بدل گئی۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ اس کی نیلی آنکھوں میں جلنے والے ستارے بجھ چکے تھے، اور ان کی جگہ وہ سرخ انگارے واپس آ گئے تھے جو میں نے پیپل کے درخت پر دیکھے تھے۔ اس کا سکون جو اس کی سب سے بڑی طاقت تھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور میرے برابر آ کھڑا ہوا۔ اس نے نیچے طوفانی سایوں کو نہیں دیکھا، اس کی نظریں مجھ پر جمی تھیں، ایسی نظریں جو پتھر کو چیر سکتی تھیں۔ واپس؟ اس کی آواز اب نرم نہیں تھی، یہ اس کالے شیشے کی طرح سخت، سرد
اور تیز دھار تھی جس سے یہ محل بنا تھا۔ یہ لفظ تمہارے لیے نہیں بنا سکینہ، تمہیں اس لفظ کا مطلب بھی معلوم ہے؟ کیوں نہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا، حالانکہ میرے اندر کا ہر ذرہ اس کے غصے سے، اس کی طاقت سے کانپ رہا تھا۔ میرا نیا وجود جو سردی اور گرمی سے بے نیاز تھا اب خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ میری دنیا تھی، وہاں بھوک تھی، تکلیف تھی، ذلت تھی، مگر وہ میری تھی۔ میں وہاں مرنا پسند کروں گی بجائے اس ٹھنڈی بے حس لافانی زندگی کے۔ یہ محل، یہ تاج، یہ سب ایک قید خانہ ہے۔ قید خانہ؟ وہ ہنسا اور اس کی ہنسی سے بالکنی کی دیواریں لرز گئیں۔ تم اس محل کو قید خانہ کہتی ہو؟ اس سلطنت کو، تم اس شاہی تاج کو قید سمجھتی ہو جو میرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا؟ قید وہ تھی سکینہ، وہ مٹی، وہ کیچڑ جس میں تم رینگتی تھی، وہ لوگوں کی جھڑکیاں، وہ خالی پلیٹ، وہ ایک سموسے کی بھوک جس نے تمہیں میرے قدموں میں لا گرایا۔ تم اسے آزادی کہتی ہو؟ تم نے مجھے بچایا نہیں تھا رافع؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میری آواز میں وہ آنسو تھے جو میری آنکھیں اب بہا نہیں سکتی تھیں، صرف ایک ٹھنڈی نیلی روشنی میری آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ تم نے مجھے قید کر لیا، تم نے میری بھوک کا، میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، تم نے مجھے انتخاب نہیں دیا تھا، تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اس کا چہرہ جو طوفان کی طرح حسین تھا ایک دم بگڑ گیا، اس کی خوبصورتی میں ایک دراڑ آئی اور اس کے نیچے چھپی صدیوں پرانی وحشت جھلکی۔ اس نے میرے کندھوں کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا کہ مجھے لگا میرے نئے سخت وجود کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں گی۔ اس کی انگلیاں میری ٹھنڈی جلد میں دھس گئیں۔ میں نے دھوکہ دیا؟ میں نے تمہیں اس غلاظت سے نکالا جہاں تم ایک جانور کی طرح مرنے والی تھی۔ میں نے تمہیں ملکہ بنایا۔ یہ جنزاد، یہ سلطنت، یہ لافانی زندگی، یہ طاقت کہ تم سوچو اور چیزیں ہو جائیں، یہ سب تمہارا ہے اور تم اسے قید کہتی ہو۔ تم احسان فراموش ہو، بالکل باقی انسانوں کی طرح۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے میری مٹی چاہیے، مجھے میری بھوک واپس کر دو، مجھے میری تکلیف واپس کر دو۔ کم از کم اس میں یہ احساس تو تھا کہ میں زندہ ہوں۔ یہاں کوئی احساس نہیں ہے، صرف یہ ٹھنڈ ہے۔ وہ چند لمحے مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اب مکمل طور پر سرخ ہو چکا تھا، جیسے دو دہکتے ہوئے کوئلے۔ تم واقعی واپس جانا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں، ایک عجیب سی خوفناک سنجیدگی تھی۔ ہاں، میں نے مضبوطی سے کہا، مجھے ابھی اسی وقت واپس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، پھر چلو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا وہ انکار کرے گا، مجھے قید کر دے گا۔ چلو کہاں؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری قبر پر، اس نے سرد مہری سے کہا۔ یہ الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ قبر؟ کیسی قبر؟ تم واپس نہیں جا سکتی سکینہ، اس نے آخر کار میرے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اب ایک سرگوشی تھی، مگر اس میں ہزاروں تلواروں کی کاٹ تھی۔ کیونکہ وہاں اب تمہارے لیے کچھ نہیں بچا، وہاں تمہاری قبر ہے سکینہ۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں پیچھے ہٹی۔ میں زندہ ہوں، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ تم زندہ ہو؟ رافع پھر ہنسا۔ ہاں، تم زندہ ہو، مگر اس دنیا میں، میری دنیا میں۔ تم انسانوں کی دنیا کے لیے مر چکی ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر بالکنی کے کنارے پر لایا۔ جس لمحے تم نے میرا ہاتھ تھاما تھا، تم اس دنیا کے لیے مر گئی تھی، رافع نے وضاحت کی۔ اس کی آواز میں اب کوئی جذبات نہیں تھے، صرف ایک حتمی ٹھنڈا فیصلہ تھا۔ تمہارا وہ انسانی مٹی کا جسم، وہ اسی پیپل کے درخت کے نیچے تھا جب تم نے میری دنیا میں آنے کا انتخاب کیا۔ میں صرف تمہاری روح کو یہاں لا سکتا تھا سکینہ، تمہارا جسم اس سفر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تمہاری روح کو میں یہاں لے آیا اور اسے اس نئے سایہ دار لافانی وجود میں ڈھال دیا۔ نہیں، میں نے سر ہلایا۔ میرا دماغ یہ سچ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تمہارا وہ خالی خول، وہ جسم وہیں پڑا رہا، اس نے بے رحمی سے کہنا جاری رکھا۔ جب صبح ہوئی، گاؤں والوں نے اسے دیکھا، ایک لاوارث لڑکی کی لاش جو شاید بھوک یا سردی سے مر گئی۔ انہیں ترس آیا، یا شاید وہ اس لاش سے جلدی جان چھڑانا چاہتے تھے، سو انہوں نے زیادہ تکلیف نہیں کی۔ وہیں پیپل کے درخت کے پاس جہاں تم روتی تھیں،
وہیں ایک گڑھا کھودا اور تمہیں دفنا دیا۔ وہ میری طرف جھکا، اس کی سرخ آنکھیں میری نیلی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ وہاں تمہاری قبر ہے سکینہ، اب بولو، کیا تم اب بھی واپس جانا چاہتی ہو اپنی اس قبر پر جہاں تمہارا جسم مٹی میں مٹی ہو رہا ہے؟ یہ سننا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے وہ دھند بھری زمین بھی نکل گئی۔ میں مر چکی تھی، وہ سکینہ جو بھوکی تھی، جو روتی تھی، جو ایک سموسے کے لیے ترستی تھی، وہ اب نہیں تھی۔ میں ایک لاش تھی جسے اس جن نے اپنی سلطنت کی ملکہ بنا لیا تھا۔ یہ احساس بھوک اور سردی سے زیادہ خوفناک تھا۔ یہ قید نہیں تھی، یہ موت کے بعد کی قید تھی۔ یہ میرا برزخ تھا یا میرا جہنم۔ میں نے بالکنی کی دیوار کو تھام لیا۔ مجھے لگا میں گر جاؤں گی، حالانکہ میرا یہ نیا جسم تھکتا نہیں تھا۔ میں مر چکی ہوں، یہ الفاظ میری زبان سے نہیں میرے وجود سے نکلے۔ ہاں، رافع نے سکون سے کہا، تم مر چکی ہو، تم اب صرف میری ہو، صرف اس سلطنت کی ہو۔ نیچے دیکھو۔ اس نے مجھے ان سایوں کے سمندر کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا، وہ سائے اب صرف چیخ نہیں رہے تھے، وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، ایک دوسرے کو نوچ رہے تھے، ایک نہ ختم ہونے والی اذیت میں۔ یہ کون ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، رافع نے سکون سے کہا۔ یہ وہ جن اور روحیں ہیں جنہوں نے میری سلطنت کے قوانین کو توڑا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ اس نیلی روشنی سے بھاگ کر کہیں اور جا سکتے ہیں، مگر اس سلطنت سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے سکینہ۔ یہاں آنے کا راستہ ہے، جانے کا نہیں، سوائے اس سمندر کے۔ اس کا مطلب واضح تھا۔ وہ مجھے دھمکا رہا تھا کہ اگر میں نے اس کی حقیقت کو قبول نہیں کیا تو میرا انجام بھی یہی ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے خود کو اس ٹھنڈے محل میں قید پایا، ہمیشہ کے لیے۔ میں وہیں بالکنی کے ٹھنڈے فرش پر گر گئی۔ میں رونا چاہتی تھی زور زور سے، جیسے میں پیپل کے نیچے روتی تھی، مگر میری آنکھوں سے کچھ نہیں نکلا۔ صرف میرے دل میں ایک ٹھنڈی خلش، ایک نہ ختم ہونے والی پیاس بڑھتی گئی۔ میں مر چکی ہوں۔ یہ سلطنت، یہ تاج، یہ طاقت، سب بے معنی تھا۔ مجھے اپنی بھوک یاد آ رہی تھی، مجھے وہ تکلیف یاد آ رہی تھی، کیونکہ اس تکلیف میں کم از کم یہ احساس تو تھا کہ میں زندہ ہوں۔ یہاں کوئی احساس نہیں تھا، صرف ایک لامتناہی ٹھنڈا سکون تھا جو موت سے بدتر تھا۔ میں کتنی دیر وہیں پڑی رہی مجھے نہیں معلوم۔ رافع جا چکا تھا، مجھے میری نئی حقیقت کے ساتھ تنہا چھوڑ کر۔ اس ٹھنڈک کے بیچ، اس لامتناہی اداسی کے بیچ مجھے کچھ یاد آیا۔ وہ لمحہ، پیپل کا درخت، رات کا اندھیرا، میرے پیٹ کی آگ، اور وہ ایک خواہش، مجھے صرف ایک سموسہ چاہیے تھا۔ میں نے اپنی نیلی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اپنے آپ کو اس سلطنت سے، اس محل سے، اس تاج سے الگ کر لیا۔ میں نے اپنے دماغ میں صرف اس رات کو دوبارہ زندہ کیا۔ میں نے اس بھوک کو محسوس کیا، اس کمزوری کو، اپنے آنسوؤں کو جو زمین پر گر رہے تھے۔ میں نے اس خواہش کو اتنی شدت سے محسوس کیا، اتنی سچائی سے، جتنی سچائی سے میں نے اس جنوں کی دنیا میں کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک سموسہ، گرم، مسالے دار۔ میں نے اس کی خوشبو کو یاد کیا، وہ مسالے، وہ گرم تیل میں تلی ہوئی پٹی، وہ ذائقہ جو میری زبان پر آیا تھا، وہ پہلا نوالا جس نے مجھے زندگی دی تھی۔ میں نے اس یاد کو نہیں چھوڑا، میں نے اسے اپنے ٹھنڈے دل میں بسا لیا، میں نے اسے اپنی روح کا حصہ بنا لیا۔ اور پھر ایسا ہوا، اس ٹھنڈے اوزون اور گیلے پتھروں کی بو والے محل میں ایک نئی خوشبو داخل ہوئی۔ پہلے ہلکی سی، جیسے کوئی بہت دور سے پکار رہا ہو، پھر تیز، اور پھر اتنی واضح کہ اس نے میری بند آنکھوں کے پیچھے بھی روشنی کر دی۔ وہی خوشبو، گرم سموسے کی۔ میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ بالکنی ویسی ہی تھی، ٹھنڈی، نیلی، مگر یہ خوشبو، یہ حقیقی تھی۔ یہ میرے دماغ میں نہیں تھی، یہ ہوا میں تھی۔ یہ خوشبو؟ رافع کی آواز میرے پیچھے گونجی۔ وہ ایک سائے سے نمودار ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں صدیوں میں پہلی بار حیرت تھی، خالص، ناقابل یقین حیرت۔ وہ محل میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی دشمن گھس آیا ہو۔ اس کی سلطنت جو اس کے مکمل کنٹرول میں تھی، جہاں ہر چیز اس کی مرضی سے سانس لیتی تھی، وہاں ایک ایسی خوشبو آ رہی تھی جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ ایک انسانی خوشبو، ایک گرم خوشبو۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب وہ شاہی روب نہیں بلکہ ایک بے چینی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟
میں فرش سے اٹھی۔ میں نے اپنی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرے سر پر سجا سایوں کا تاج اب پرسکون تھا۔ میں مسکرائی، شاید صدیوں میں پہلی بار، یا شاید اپنی نئی زندگی میں پہلی بار۔ یہ میری زمین کی یاد ہے رافع۔ یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے اور اس ٹھنڈی، نیلی اور صدیوں پرانی خاموش سلطنت میں ایک دھماکے کی طرح گونجے۔ رافع، جو اس کائنات کے سرد حصے کا بے تاج بادشاہ تھا، جو ہر جذبے، ہر احساس اور ہر قانون کا مالک تھا، اس کی نیلی آنکھوں میں پہلی بار وہ تاثر ابھرا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ صرف حیرت نہیں تھی، وہ خوشبو، وہ گرم مسالے دار انسانی خوشبو اس کے شیشے کے محل میں، اس کی پاکیزہ بے حس ہوا میں ایک زہر کی طرح، ایک بغاوت کی طرح گھل رہی تھی۔ یہ اس کی سلطنت کے ہر قانون، ہر اصول کے خلاف تھی۔ یاد، اس نے میرے الفاظ دہرائے۔ اس کی آواز میں گرج نہیں، ایک کھوکھلا پن تھا۔ یاد کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی سکینہ، یاد کی کوئی تپش نہیں ہوتی، یاد تو صرف ایک سایہ ہوتی ہے، ایک احساس جو گزر گیا۔ یہ جو میں محسوس کر رہا ہوں، یہ حقیقی ہے، یہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ یہ میں نے نہیں کیا، میں نے سکون سے جواب دیا، اور یہ سکون اس کی سلطنت کا ٹھنڈا سکون نہیں تھا، یہ میری اپنی ذات کا، میری روح کا گرم سکون تھا۔ یہ میری انسانیت نے کیا ہے، یہ اس بھوک نے کیا ہے جسے تم نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے میرا جسم چھین لیا، مجھے میری دنیا سے مردہ قرار دے دیا، مجھے اس ٹھنڈے تخت پر بٹھا دیا، مگر تم اس ایک خواہش کو نہیں مٹا سکتے رافع۔ وہ ایک سموسے کی خواہش، وہ خواہش جو میری موت سے زیادہ مضبوط نکلی۔ وہ خوشبو تیز ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی سچ مچ میرے سامنے اس نیلی دھند والے فرش پر گرم تیل میں سموسے تل رہا ہو۔ یہ اتنی حقیقی تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا میں اپنے اس نئے چمکدار وجود میں پسینہ محسوس کر سکتی ہوں۔ رافع نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے سایہ دار محافظ، وہ سفید آنکھوں والے جنزاد جو میری بالکنی کے دروازے پر میرے حکم کے بغیر نمودار ہوئے تھے، وہ بھی اس انسانی خوشبو سے، اس زندگی کی تپش سے گھبرا کر پھنکارتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اسے روکو، رافع نے مجھے حکم دیا۔ اس کی آواز میں اب وہی پرانا شاہی روب لوٹ آیا تھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ میری سلطنت کو ناپاک کر رہی ہے۔ یہ گرمی، یہ فانی چیزوں کا احساس، یہ یہاں ممنوع ہے۔ اسے ابھی ختم کرو ملکہ۔ میں مسکرائی، وہی مسکراہٹ جو میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے وقت دی تھی، جب میں ایک بھیکاری انسان تھی اور وہ ایک طاقتور جن تھا۔ میں اسے نہیں روک سکتی رافع، کیونکہ یہ میں نہیں ہوں، یہ تو میری یاد ہے، اور میری یاد اب میری قید میں نہیں ہے، یہ تو آزاد ہے، یہ اس سلطنت کا حصہ بن چکی ہے۔ رافع نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا نیلا نور مکمل طور پر سرخ انگاروں میں بدل گیا۔ تم بھول رہی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور اس کی آواز سے محل کی شیشے کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ میں شاہ جنزاد ہوں، میں اس کائنات کے ٹھنڈے حصے کا مالک ہوں، میں وقت کو روک سکتا ہوں، میں روحوں کو قید کر سکتا ہوں، میں ایک لمحے میں اس یاد کو اور اس خوشبو کو مٹا سکتا ہوں، اور تمہیں بھی اس سمندر میں پھینک سکتا ہوں اگر تم نے میری حکم عدولی کی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کے ہاتھ سے نیلی برفانی شعائیں نکلیں، ایک طوفان کی طرح، جو اس خوشبو کو، اس یاد کو، میری اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ہوا میں پھیلیں۔ مگر یہ ایک عجیب ناقابل بیان منظر تھا۔ اس کی وہ سرد بے پناہ کائناتی طاقت اس چھوٹی سی معمولی سی گرم مسالے دار خوشبو سے ٹکرا کر بے بس ہو رہی تھی۔ وہ خوشبو کم نہیں ہوئی، وہ مٹی نہیں، وہ بس اس کی طاقت کے گرد کسی گرم چادر کی طرح لپٹ گئی۔ یہ دو دنیاؤں کی جنگ تھی جو میری بالکنی پر لڑی جا رہی تھی، ایک ٹھنڈی لافانی بے حس طاقت کی، دوسری ایک فانی کمزور مگر گرم خواہش کی، اور اس جنگ میں خواہش جیت رہی تھی۔ تم نہیں کر سکتے رافع، میں نے اس کا ہاتھ نیچے کرواتے ہوئے کہا۔ میری ٹھنڈی انگلیوں نے اس کی برفانی انگلیوں کو چھوا۔ تم بھوک کو نہیں مٹا سکتے، تم بھوک کو مار نہیں سکتے، تم صرف اسے نظر انداز کر سکتے ہو، اور تم نے صدیوں سے یہی کیا ہے۔ تم نے اپنی سلطنت اس وہم پر بنائی کہ احساسات کمزوری ہیں، خواہشات فانی ہیں، مگر تم تو خود ایک خواہش کے بھوکے تھے رافع، ایک سچے دل کی چاہ۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، میں نے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا، میں نے خود کو اس بالکنی پر نہیں
بلکہ واپس اسی پیپل کے درخت کے نیچے محسوس کیا۔ میں نے اس بچی کو دیکھا جو بھوک سے رو رہی تھی۔ میں نے اس کی قبر کو دیکھا جو وہیں کہیں ان جڑوں کے پاس تھی۔ میں نے اس مٹی کو محسوس کیا جس سے میں بنی تھی۔ رافع، میں نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، تم نے سچ کہا تھا، میں مر چکی ہوں۔ میں وہ سکینہ نہیں رہی۔ میں انسانوں کی دنیا میں واپس نہیں جا سکتی۔ میرا وہ جسم اب مٹی ہو چکا ہے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی طاقت کا طوفان تھم گیا تھا۔ وہ سرخ آنکھیں اب الجھن سے مجھے گھور رہی تھیں۔ لیکن میں نے کہا، اور اب میری آواز میں اس سلطنت کی گونج، اس کے شیشے کا کھنک اور میری اپنی انسانیت کی گرمی شامل ہو چکی تھی۔ اگر میں واپس نہیں جا سکتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں انہیں بھول جاؤں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں وہ بن جاؤں جو تم ہو، ایک ٹھنڈا، بے حس، تنہا بادشاہ۔ میں نے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے ملکہ سائے بنایا جو تاریکی اور ٹھنڈک کی ماں ہے، مگر تم یہ بھول گئے کہ سائے کے وجود کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ تم مجھے یہاں لائے کیونکہ تم میری سچائی سے متاثر ہوئے تھے، اور اب تم اسی سچائی سے ڈر رہے ہو۔ رافع نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بس مجھے دیکھتا رہا، جیسے وہ مجھے پہلی بار سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی صدیوں پرانی مغرور آنکھوں میں ایک شکست کا تاثر تھا۔ میں یہاں رہوں گی، میں نے اعلان کیا۔ میں تمہاری ملکہ بنوں گی۔ میں اس ٹھنڈے تخت پر بیٹھوں گی۔ میں اس لافانی زندگی کو قبول کروں گی، مگر میں اپنی انسانیت کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ خوشبو، یہ یاد، یہ اب میرے وجود کا حصہ ہے۔ تم نے مجھے ایک بھوکے دل کی چاہ میں چنا تھا۔ اب اس بھوکے دل کا وعدہ بھی تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ اس نے آخر کار پوچھا۔ میں نے اس خوشبو کی طرف اشارہ کیا جو اب محل کا حصہ بن چکی تھی، جسے کسی نے چمیلی کے پھولوں کے ساتھ سموسے بھی سجا دیے ہوں۔ یہ خوشبو میری یاد ہے رافع، اور میں جب بھی یاد کروں گی، جب بھی اس سلطنت میں بیٹھ کر اس پہلی سچی بھوک کو یاد کروں گی، جب بھی مجھے وہ ایک سموسہ یاد آئے گا جس نے میری قسمت بدل دی، وہاں میری زمین پر اس پیپل کے درخت کے نیچے، وہاں کسی بھوکے کے سامنے درخت کے نیچے ایک سموسہ اترے گا۔ وہ میرا وعدہ ہے انسانوں سے۔ میں نے بھوک کی اذیت جھیلی ہے، اب میں ملکہ بن کر اس بھوک کو بانٹوں گی۔ رافع کی آنکھوں میں ایک ناقابل یقین تاثر تھا۔ وہ جیسے سمجھ رہا تھا، وہ اس بھوک کو سمجھ رہا تھا جو صرف جسم کی نہیں ہوتی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، اس نے ایک آخری کمزور سی کوشش کی۔ تم اس دنیا کے قوانین کو توڑ رہی ہو، تم دو دنیاؤں کے توازن کو بگاڑ رہی ہو۔ نہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، وہی سرد ہاتھ۔ تم ایک سچے دل کی چاہ کے لیے ترستے تھے رافع، اور سچا دل کبھی صرف لینا نہیں جانتا، وہ دینا بھی جانتا ہے۔ میں نے تمہیں اپنی روح دی، اپنی انسانیت کا جوہر دیا۔ اب میں انہیں ان کی بھوک کا جواب دوں گی، میں دونوں دنیاؤں کا پل بنوں گی۔ رافع نے میری نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے لرزا، جیسے اس کی صدیوں پرانی لافانیت کو ایک فانی جذبے نے ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہو۔ اور پھر شاہ جنزاد، شہنشاہ رافع، جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، اس نے اپنی نیلی ستاروں بھری آنکھیں جھکا دیں۔ اس نے میرا ہاتھ جو اس کے ہاتھ میں تھا اٹھایا اور اسے اپنے ماتھے سے لگایا۔ پھر تم صرف ملکہ سائے نہیں۔ اس کی آواز میں اب کوئی جنگ نہیں تھی، صرف ایک گہرا ادراک، ایک قبولیت تھی۔ تم روشنی کی وارث بھی ہو۔ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، جنوں کی دنیا میں وقت کا حساب نہیں ہوتا، مگر اب وہاں ایک حساب تھا، خوشبو کا حساب۔ میں آج بھی اس شیشے کے محل میں اس کالے تخت پر بیٹھی ہوں۔ رافع میرے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس سلطنت پر حکومت کرتے ہیں جو اب بھی ٹھنڈی اور بے حس ہے، مگر اب اتنی خاموش، اتنی بے روح نہیں رہی، کیونکہ جب بھی مجھے اپنی انسانیت یاد آتی ہے، جب بھی مجھے وہ تنہائی ستاتی ہے، تو میں اس بھوک کو یاد کرتی ہوں، اور پورے محل میں گرم سموسوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ جنزاد اب بھی اس سے گھبراتے ہیں، مگر رافع، وہ اب مسکرا دیتا ہے۔ وہ جان گیا ہے کہ سچا دل صرف چاہت نہیں، یاد بھی رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں اس گاؤں میں، اس پیپل کے درخت کے نیچے، جہاں کبھی سکینہ نامی ایک لڑکی روئی تھی، جہاں کہیں اس کی بے نام قبر مٹی میں مٹی ہو گئی، وہاں آج بھی شام کے وقت جب اندھیرا گہرا ہوتا ہے، اچانک تازہ گرم سموسوں کی خوشبو آتی ہے۔ گاؤں والے اسے ایک مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فقیر، جو مسافر، جو بھوکا بچہ سچے دل سے وہاں بیٹھ کر اپنی بھوک کا رونا روئے، جس کی بھوک میری بھوک کی طرح سچی ہو، اسے ایک گرم سموسہ خود بخود مل جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں سے آتا ہے، مگر
میں جانتی ہوں۔